پاکستان اور چین کی طرز کا ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان بھی ایک اہم دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے اور اس کی حیران کن تفصیلات منظرعام کے اوپر آ رہی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت کے سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے کچھ ہی دنوں کے اندر دو انتہائی اہم دورے سعودی عرب کے کیے ہیں۔ یہ دورے کتنی اہمیت کے حامل ہیں ان پر بھی ہم آج کے اس ولاگ پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 20 اپریل 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ کسی بھی ملک کا سربراہ یا کوئی اہم عہدیدار جب وہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو سفارتکاری کی دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ریسیو کرنے کون آ رہا ہے، کیونکہ یہ اٹسیلف ایک پیغام ہوتا ہے۔ اجیت ڈوول جن کی وزٹ سے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کا انہوں نے وزٹ کیا 19 اپریل 2026 کو، انہیں جب وہ سعودی عرب کی سرزمین پر اترے تو انہیں ریسیو کرنے کون آیا؟ سعودی عرب کی ایئرپورٹ کے جو سیکیورٹی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ریسیو کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ سعودی عرب کی طرف سے یا سعودی عرب نے ڈپلومیٹکلی سفارتکاری کی زبان کے اندر بھارت کو کیا پیغام دیا، اور کنہیں اجیت ڈوول کو یعنی کہ بھارت کے اندر بتایا جاتا ہے کہ نریندر مودی کے بعد اگر کوئی طاقتور بھارت کے اندر ہے تو وہ اجیت ڈوول ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو انہیں ریسیو کرنے کون آ رہا ہے؟ ایک ایئرپورٹ کا سیکیورٹی ڈائریکٹر انہیں ریسیو کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ اٹسیلف ایک پیغام تھا، لیکن آگے بھی چلیے بہت سی باتیں ہیں۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ بھارت کے جو یہ اجیت ڈوول ہیں، سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے پہلا جو وزٹ کیا وہ ایک تو 19 اپریل 2026 کو کیا، اس کے علاوہ انہوں نے فروری 2026 کے اندر بھی وزٹ کیا۔ اب یہ بیک ٹو بیک وزٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب سے بھارت کیا چاہتا ہے اور سعودی عرب بھارت سے کیا چاہتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے ضروری ہے کہ بات کرنا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کے تناظر میں بہت سی اس خطے کی جو خبریں ہیں وہ نظر انداز کی جا رہی ہیں۔ تو ہماری اس بار کوشش یہ تھی کہ اس خطے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ دیکھیے، بھارت جو ہے وہ اس وقت اس کے لیے درد سر بنا ہوا ہے جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے۔ سعودی عرب سے بھارت مسلسل یہ بات چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے معاملے میں سعودی عرب غیر جانبدار رہے، نیوٹرل رہے، کیونکہ رشیا سے جب بھارت آئل لے رہا تھا، امریکہ کی طرف سے ایک پریشر آیا، ٹیرف بھی عائد کیے گئے، پھر رشیا سے آئل لینا کم کیے، وہ آہستہ آہستہ بڑی حد تک کمی کر دی گئی ہے یا پھر ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد بھارت ابھی تک سب سے بڑا وہ ملک ہے اور جو سعودی عرب سے سب سے زیادہ آئل لے رہا ہے، یعنی آئل مارکیٹ میں جو کلائنٹ ہے سعودی عرب کا، اس میں انڈیا نمبر 1 آتا ہے، کیونکہ بڑی مقدار کے اندر 11 سے 12 لاکھ یومیہ بتایا جاتا ہے کہ بیرل تیل جو ہے وہ سعودی عرب سے انڈیا میں آتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر سعودی عرب بھارت کی مین پاور کی بات کی جائے، لیبر کی بات کی جائے جو سعودی عرب کے اندر کام کر رہی ہے، تو ان کی تعداد بھی 25 سے 27 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جو کہ بھارت کے لیے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو ترسیلات زر بھیجتے ہیں، جو صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو دیگر سروسز کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بھارت اب یہ چاہتا ہے کہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اگر کل کو بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی کشیدگی ہو جاتی ہے تو اس ڈیفنس پیکٹ کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ سعودی عرب واضح اور کھلے انداز میں پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرے، چاہے وہ سفارتی سطح ہی کے اوپر کیوں نہ ہو، یہ کام نہ کرے سعودی عرب، بلکہ غیر جانبدار رہے، بلکہ خاموش ہو جائے یا ایک بیلنس کردار ادا کرے۔ بیلنس کردار کیا ہوتا ہے؟ بیلنس کردار یہی ہوتا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی کا جو نام ہے وہ لیے آپ کہہ دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2025 میں جب یہ ڈیفنس پیکٹ ہوا، اس سے پہلے جب پاکستان اور بھارت کی جب کشیدگی ہوئی، آپریشن سندور 1.0 بری طرح ناکام ہوا، تو آپ کو یاد ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان کے اندر آئے تھے، فیصل بن فرحان، ان کی طرف سے کیا کہا گیا تھا پاکستانی حکام کو، جو پاکستان کے مشہور و معروف جو صحافی ہیں اعزاز سعید صاحب، انہوں نے رپورٹ بھی کیا، بعد میں ڈاکومنٹری فیکٹ بھی بن گیا اور اسے سرکاری سطح کے اوپر تسلیم بھی کیا گیا۔ اس میں سعودی عرب کے حکام کی طرف سے کہا گیا کہ آپ بھارت سے پنگا نہ لیں، بھارت بہت بڑا ملک ہے اور ایسا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور مسلم ملک جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جائے۔ یہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا، اور پاکستان کے فوجی حکام بالخصوص سید عاصم منی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کوئی کمزور ملک ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت کا اور اپنی حفاظت کا اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے پاس پوری قوت موجود ہے۔ اور پھر ہم نے دنیا نے دیکھا کہ کیسا 4 سے 5 روزہ جنگ کے اندر پورا نقشہ ہی بدل گیا، اور اس حد تک بدلا کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اور سفارتی سطح کے اوپر جو پاکستان کو جس نہج کے اوپر چلا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد اب دوبارہ سے بھارت یہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اور انڈیا کے معاملے کے اوپر غیر جانبدار رہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ تجارت ہی کی بنیاد کے اوپر رہے، قربتیں بڑھیں۔ البتہ یہ بھی ہو
हो कि सिक्योरिटी मामलात के ऊपर, इंटेलिजेंस मालूमात के ऊपर, नेवी के डिपार्टमेंट के अंदर भारत और सऊदी अरब ज़्यादा क़ुर्बतें बढ़ाएं, ना कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने क़ुर्बतें बढ़ाएं। तो ये अजीत डोवल के बैक टू बैक फरवरी के अंदर भी और अप्रैल के अंदर जो 2 विज़िट उन्होंने किए हैं इन 2 महीनों के अंदर ही, उससे आपको इसकी अहमियत और जो है उसका अंदाज़ा हो जाता है। और भारत किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो सऊदी अरब जैसा जो दोस्त है उसको खो दे, क्योंकि सऊदी अरब की एक बड़ी सरमायाकारी भारत के अंदर भी है। इसके अलावा भारत जो है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर सऊदी अरब से अच्छी खासी जो अपने वसाइल हैं उन्हें वो पूरा भी करता है। तो इसीलिए भारत हर मुमकिन ये कोशिश कर रहा है कि अगर कल को पाकिस्तान और भारत के दरमियान को कशीदगी होती है तो उस तनाजुर में सऊदी अरब जो है वो गैर जानिबदार रहे। अब आ जाइए दूसरी और सबसे बड़ी अहम खबर के ऊपर, जिसकी तफसीलात मंजर-ए-आम के ऊपर आ रही हैं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर उस तरह से जिक्र नहीं किया जा रहा। ये है रिलॉस के हवाले से। रिलॉस क्या है? ये बेसिकली इंडो रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, जो रशिया और भारत के दरमियान दस्तखत हुआ है। इस दौरे की अहम तफसीलात आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। कब इसके MOU के ऊपर साइन हुआ, कब रशिया ने साइन किया, कब भारत ने किया, कब ये नाफिजुल अमल हुआ, कब ये रशिया ने कानूनी पोर्टल के ऊपर इसको पब्लिश किया और ये फिर इंटरनेशनल मीडिया की एक हेडलाइन बन गया। इसके अंदर होगा क्या, इसके मदरजात क्या है, इसके मतन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। फिर इसको बयान करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में भी ये किस हद तक एक अहम और मुनफरिद किस्म का माहिदा रशिया और भारत के दरमियान हुआ है। तो देखिए, भारत और रूस के दरमियान इंडो रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है ये माहिदा साइन हुआ है, जो मुकम्मल तौर के ऊपर अब नाफिजुल अमल हो चुका है। इसकी जो तफसीलात हैं, 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में एक तकरीब के दौरान इसमें दस्तखत हुए। दिसंबर 2025 में रूसी पार्लियामेंट ने इसको मंजूर किया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कानूनी तौर के ऊपर इसके ऊपर दस्तखत किए और फिर 12 जनवरी 2026 से ये माहिदा मुकम्मल नाफिज हुआ। रूस की सरकारी कानूनी पोर्टल पर 18 अप्रैल 2026 को इसकी तफसीलात शाया हुई, जिससे इस पर तवज्जो जो है आलमी मीडिया की वो पड़ी। अब इसकी मुद्दत क्या है? इब्तदाई तौर के ऊपर 5 साल इसकी मुद्दत होगी। अगर दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि हमें इसको मजीद एक्सटेंड भी करना है तो वो आज़ाद होंगे, इसको मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। अब आता है असल नुक्ता कि इसके अंदर जो इसके मायदे के मदरजात हैं वो क्या है। ये मायदा दोनों ममालिक को एक दूसरे की फ़ौजी सहूलियात, पोर्ट्स, एयरबेसिस और दीगर फ़ौजी अड्डों तक बाहिमी रसाई देता है। यानी इसका मतलब ये है कि इंडियन फ़ौज को रशियन की अड्डे और बेसिस तक भी रसाई होगी और रशियन आर्मी को इंडियन की बेसिस, पोर्ट्स और अड्डों तक भी जो है वो रसाई होगी। इस बात का ये मतलब है। और फिर इस मायदे के तहत जो फ़ौजी एहलकार हैं दोनों मुल्क कितने एक दूसरे के मुल्क के अंदर तैनात कर सकते हैं। इस मायदे के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है 3000 फ़ौजी रशिया अगर चाहे इस एग्रीमेंट के तहत तो वो इंडिया के अंदर तैनात कर सकता है और इंडिया भी इतने ही फ़ौजी मैक्सिमम जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत रशिया के अंदर तैनात कर सकता है। और जो जंगी जहाज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 जंगी बहरी जहाज़ ये रशिया इंडिया की हदूद के अंदर तैनात कर सकता है और इंडिया भी इसी तरह अपने 5 जो मैक्सिमम जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो तैनात कर सकता है। फ़ौजी त्यारे ज़्यादा से ज़्यादा 10 फ़ौजी त्यारे रशिया के इंडिया के अंदर भी आ सकते हैं और इंडिया के रशिया के अंदर भी जा सकते हैं। और ये तैनाती बैक वक्त दोनों ममालिक की सरजमीन पर हो सकती है, लेकिन सिर्फ बाहिमी रजामंदी से। अब ये बाहिमी रजामंदी का क्या मतलब है? यानी अगर मिसाल के तौर पर इंडिया ये कहे रशिया से कि भाई आप 10 तैयारे हमारी सरजमीन के ऊपर अड्डों में यहाँ पर भेज दें। अब रशिया कहेगा कि नहीं, मैं नहीं भेज सकता, तो ठीक है। अब भारत उसको पाबंद नहीं कर सकेगा कि भाई आपने तो एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के अंदर ही शामिल है कि दोनों का तस्लीम होना ज़रूरी है। अब अगर रशिया कहेगा इंडिया से कि भाई आप अपने फाइटर जेट भेजें, इंडिया के मैं नहीं भेजता, तो रशिया पाबंद नहीं है कि इंडिया के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सके। बाहिमी रजामंदी से ये मुराद है। अब इसका मकसद क्या है मुश्तरका तौर के ऊपर? इसका मकसद ये है कि मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और तरबियत हो सकेंगी, इंसानी इमदाद और कुदरती आफतों से निपटा जा सकेगा, रिफ्यूलिंग, मुरम्मत, देखभाल और सप्लाई की सहूलियात होंगी, फ़ौजी दस्तों की नकल व हरकत और लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी। अब इसके दौरान जो तस्वीराती अहमियत है, भारत को क्या मिल सकता है इस एग्रीमेंट से, इससे मुताल्लिक़ जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि भारत को रूस के शुमाली राज से आर्कटिक से इंडो पैसिफिक तक और अहम फ़ौजी अड्डों तक रसाई मिल जाएगी। रूस को भारत के फ़ौजी अड्डों और पोर्ट्स तक बाहिमी रसाई हासिल होगी। ये माहिदा भारत की दिफाई शराकतदारों को मतनू बनाने के बावजूद रूस के साथ गहरे ताल्लुकात को बरकरार रखने की अक्कासी करता है। रूस भारत का एक बड़ा हथियार सप्लायर है। अब इसकी जो मैंने इब्तिदा के अंदर बात किया कि चाइना और पाकिस्तान की तर्ज का, देखिए इसके अंदर कुछ तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन और ओपन इंटरेस्ट सोर्स अकाउंट के अंदर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये हूबहू ऐसा ही मामला है कि रशिया मुमकिन तौर पर इंडिया को
کسی بھی جنگ کے اندر یا کسی بھی کشیدگی کے دوران تکنیکی سپورٹ دے سکتا ہے، سیٹلائٹ کی مت میں یا کسی اور مت میں یہ دے سکتا ہے۔ اسے اس ایگریمنٹ کے اندر اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی ہوئی اور خود بھارت کے جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ریئل ٹائم کا جو ڈیٹا تھا وہ پاکستان کے پاس ہے، پاکستان اس کو دیکھ سکتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں خاصی جو مشکلات ہیں وہ پیش آ رہی تھیں، اور اس حوالے سے بھارت نے کہا کہ یہ چین کر رہا تھا، چین ریئل ٹائم کا ہمارا جو ڈیٹا ہے سیٹلائٹ کی مدد سے یہ پاکستان کو پرووائڈ کر رہا تھا۔ بہرحال چائنا کی طرف سے سرکاری سطح کے پر اس کے اوپر انکار کیا گیا، اور پاکستان کے اوپر بھی اس پر کوئی، پاکستان کی جانب سے بھی اس بیان کے اوپر، بھارت کے اس بیان کے اوپر کوئی کمنٹ جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس میں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو بہو اسی طرح کا معاہدہ ہے، ایسا تو ہوگا نہیں کہ رشیا کی فوجیں براہ راست کو انڈین کی جنگ لڑی ہوں گی یا انڈین جو ہے وہ رشیا کی جنگیں لڑی ہوں گی۔ ہاں البتہ لاجسٹک سپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکنیکی سپورٹ، لاجسٹک سپورٹ ایک مین چیز ہوتی ہے جنگوں کے اندر، وہ سپورٹ اس ایگریمنٹ کے مطابق جو ہے وہ رشیا انڈیا کو دے سکتا ہے اور انڈیا بھی رشیا کو دے سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا باہمی رضامندی سے، یعنی اگر انڈیا مانگے تکنیکی سپورٹ رشیا نہ دے تو انڈیا پابند نہیں کر سکتا، رشیا انڈیا سے مانگے اور انڈیا نہ دے تو رشیا انڈیا کو پابند نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال اس خطے کے تناظر میں یہ ایک بہت بڑا اہمیت کا حامل یہ دفاعی معاہدہ ہے، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب